الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الأشياء كما هي۔ یہ تیسرے پارے کا 9واں رکوع ہے۔ سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے۔ سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے۔ سورہ آل عمران جو ہے یہ مدنی سورت ہے۔ سورہ فاتحہ میں جن لوگوں کے راستے سے پناہ مانگی تھی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو مغضوب سے مراد یہود تھے اور ضالین سے مراد نصارہ تھے، کیونکہ جو گمراہی ہے یہ صرف تعصب کی بنیاد پر نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی محبت کے نام پر بھی ہوتی ہے۔ یہود کی گمراہی تعصب کی بنیاد پر تھی، جبکہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا تھا اور اپنے خیال میں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت کی تھی۔ تو سورہ البقرہ میں جو مرکزی اس کا تھیم تھا وہ یہود کی جو عادات اور ان کے طریقے تھے ان کی تردید تھی۔ تو اس صورت میں نصارہ جو ہیں بالخصوص ان کی عقائد باطلہ کی تردید کی جائے گی۔ یہ جو آل عمران اس صورت کا نام ہے، تو عمران سے کون شخص مراد ہے؟ دیکھیں، قرآن کریم نے خود اس چیز کی وضاحت کی۔ اس قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، کہ جب عمران کی بیوی نے یہ نظر مانی کہ پروردگار جو کچھ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اسے میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں، یعنی عمران وہ ہے جس کی بیوی نے اپنے پیٹ والے بچے کو اللہ کی گھر کی خدمت کے لیے وقف کرنے کی نظر مانی، اور پھر اس کا خیال یہ تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا، وہ حضرت مریم پیدا ہوئی۔ تو قرآن کریم خود بتاتا ہے کہ عمران سے مراد حضرت مریم کے والد ہیں۔ باقی لوگوں نے جو دور کی کوڑیاں ملائی ہیں باطنیہ نے، اس پر میں سوائے اس کے کیا کہوں کہ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی۔ قرآنی تصریحات کو چھوڑ کے ویسے کوڑیاں ملاتے رہنا یہ کوئی سلامتی کا راستہ نہیں ہے، بلکہ یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ تو عمران سے مراد حضرت مریم کے والد ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، اور جس طرح مدینہ منورہ میں یہودی بہت زیادہ تھے، اس طرح نجران میں عیسائی بہت زیادہ تھے۔ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اور وہ وفد 60 افراد پر مشتمل تھا، 60 سواروں پر۔ ان میں کوئی عورت نہیں تھی اور کوئی بچہ نہیں تھا۔
اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں، اس پر کچھ مسائل مستنبط ہوں گے۔ کوئی عورت نہیں تھی، کوئی بچہ نہیں تھا، 60 افراد تھے جوان گھوڑ سوار جو آئے تھے۔ انہوں نے آ کر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کلام کیا۔ وہ عصر کے وقت مسجد میں پہنچے تھے تو ان کی اپنی جو عبادت تھی اس کا ٹائم ہو گیا۔ سرکار نے ان کو مسجد میں ٹھہرنے کی اجازت دی، انہوں نے اپنے طریقے کے مطابق عبادت کرنے کی بھی انہیں اجازت دی، اور واضح رہے کہ ان کی عبادت میں ایک طرح سے ناقوس بھی بجایا جاتا تھا، اس کی بھی انہیں اجازت دی گئی۔ یہ رسول کریم علیہ السلام کا حسن خلق ہے اور آپ کا وہ اختیار ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ تو وہ جو 80 لوگ تھے، وہ 60 جو لوگ تھے، انہوں نے، ان کے سردار تھے ایک السید نامی بندہ تھا، اس طریقے سے انہوں نے سرکار سے بات کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ عجیب و غریب ان کے استدلال تھے کہ جی تم بھی کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کا کلمہ ہیں، اللہ روح منہ ہو، یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، نہیں تھے تو اگر حضرت عیسیٰ پھر اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر ان کا والد کون ہے؟ تو سرکار نے فرمایا دیکھو اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ حی و قیوم ہے، ہمیشہ سے ہے، اور جس کی تفصیل انشاءاللہ میں وہاں عرض کروں گا۔ تو یہ سورہ آل عمران جو ہے، یہ آپ اس چیز کو یوں سمجھیں کہ یہ نصارہ کے عقائد باطلہ کے رد کے لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر اس کا نزول فرمایا۔ باقی باتیں بالطبع اس میں اور بھی بہت سے مضامین آئیں گے، لیکن وہ ایک خاص ربط سے آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں عرض کر چکا ہوں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود حقیقی، یعنی یہ بات میں نے آیت الکرسی کے پس منظر میں بھی عرض کی تھی کہ عربی زبان میں ایک لفظ دوسرے لفظ کا مترادف نہیں ہوتا۔ عربوں کا دعویٰ ہے کہ ہمارا ہر لفظ اپنا معنی رکھتا ہے۔ چاند کے مہینے کے 30 دن ہوتے ہیں، انہوں نے چاند کے لیے 30 لفظ رکھے ہوئے، ہر دن کا الگ معنی ہے، ہر دن کے لیے الگ لفظ ہے۔ تو الہ کا ترجمہ ہم معبود کر دیتے ہیں، اور اسی کو ہم کافی سمجھتے ہیں، لیکن ایکچولی اس میں فرق ہوتا ہے کہ معبود اس میں مفعول ہے، جس کی عبادت کی گئی وہ عبادت کا مستحق ہے پھر بھی معبود ہے، عبادت کا مستحق نہیں ہے پھر بھی معبود ہے، کیونکہ اس کی عبادت کی گئی۔ اگر ایک بندے نے اللہ کی عبادت کی تو اللہ معبود ہے، بت کی عبادت کی تو بت معبود ہے، کیونکہ اس کی عبادت کی گئی، یہ معبود ہے۔ الہ اس ذات کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے اور وہ مستحق عبادت بھی ہو۔ معبود اور بھی پائے جاتے ہیں، لیکن الہ میرے رب کے سوا کوئی نہیں۔ انما الہکم الہ واحد، الہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو الہ کا ترجمہ آپ کریں معبود حقیقی، تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات لا الہ نہیں ہے کوئی معبود حقیقی الا ہو مگر وہ کہتے ہیں نا حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اور اقانیم ثلاثہ یا 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہیں، تو فرمایا اس طرح نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے۔ اس پر دلیل کیا دی؟ الحی القیوم، الحی بذات خود زندہ ہے، سدا سے زندہ ہے اور سدا زندہ رہے گا۔ جو اپنی زندگی میں دوسرے کا محتاج ہو وہ خدا نہیں ہوتا، وہ الہ نہیں ہوتا، وہ مستحق عبادت نہیں ہوتا۔ القیوم، القیوم کا معنی ہے جو اپنے قیام میں
کسی کا محتاج نہ ہو، اور باقی جس کو بھی قیام ملے اسی کی ذات سے ملے، خود قائم اور سب کو قائم رکھنے والا، کائنات کو قائم رکھنے والی جو ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے، وہی مستحق عبادت ہے، وہی الہ ہے۔ گویا الوہیت پہ دو دلیلیں دے دی، ایک الحی اور دوسرا القیوم۔ پھر فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق۔ اللہ دیکھیں، امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے من انکر النبوۃ والرسالۃ فہو فی الحقیقت ما عرف اللہ عز وجل۔ جس بندے نے نبوت و رسالت کا انکار کیا اس نے حقیقت میں اللہ کی شان کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء۔ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے اپنا کلام کسی انسان پہ نازل نہیں کیا، اس نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کی ذات کو، اللہ کی شان کو سمجھا نہیں ہے۔ تو یہ گویا ایک الوہیت کے تقاضے کو بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کر کے اس کی ہدایت سے، اس کی ربوبیت سے لا تعلق نہیں ہو گیا، بلکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے بدن کے پالنے کا اہتمام کیا، اس طرح اس نے انسان کی روح کو پالنے کا بھی اہتمام کیا، انبیاء و رسول کے سلسلے کو شروع فرمایا۔ یہ گویا اس آیت میں ایک تقاضا بیان کر دیا ربوبیت کا کہ اللہ کی ذات کیا ہے؟ نزل علیک الکتاب بالحق۔ نزل، اس نے نازل کی، اس نے اتاری، علیک آپ پر، الکتابہ کتاب، بالحق حق کے ساتھ۔ یعنی حق جو ہے وہ امام راغب کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کے حق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اس وقت ملے جب اس کی ضرورت ہو، اور اتنی ملے جتنی کی ضرورت ہو، اور اس شان سے ملے جس شان سے اس کو ملنا چاہیے، اس چیز کو حق کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے قرآن کو ویسے اتارا جیسے اسے اترنا چاہیے تھا، اور اس وقت اتارا جب اسے اترنا چاہیے تھا۔ اور قرآن جو ہے یہ سراپا حق ہے، اللہ کی ذات وہی ہے جس نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب یعنی قرآن نازل کیا۔ اور قرآن کیا ہے؟ مصدقا لما بین یدیہ، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لے واسطے ما جو بینا درمیان، یدے ہے، یدن کا تثنیہ یدے، یدان ہے، پھر یدے بن گیا، جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، یعنی اس کے سامنے ہے۔ تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو اس کے سامنے ہے۔ مراد کیا ہے کہ قرآن کریم جو ہے، یہ جو رقابت کا جذبہ ہوتا ہے نا، یہ تن کی دنیا کا جھگڑا ہے، من کی دنیا کا جھگڑا نہیں ہے۔ من کی دنیا میں نہ پایا میں نے افرنگی کا راج، اور من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخ و برہمن۔ تمام انبیاء کرام ایک دوسرے کا احترام کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ جو یہ سمجھتا ہے نا بندہ کہ جب تک میں نے دوسرے کو کاٹا نہیں میں بلند نہیں ہوگا، وہ انبیاء کے راستے پر نہیں چل رہا۔ انبیاء پہلے انبیاء کی تصدیق کرتے ہیں، ان کی شان کو بیان کرتے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یعنی یہ آپ کی عظمت کا بہت بڑا پہلو ہے۔ اس پہ آپ جتنا بھی غور فرمائیں کہ جب آپ نے فتح مکہ کے موقع پر ان لوگوں کو معاف کیا جنہوں نے ظلم کی انتہا کی تھی، جو مجرم کی حیثیت سے آپ کے سامنے بیٹھے تھے، تو پھر آپ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، بلکہ آپ نے فرمایا میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، جو تم پہ کوئی گرفت نہیں ہے۔ یعنی انبیاء کرام ایک دوسرے کی شان کو بیان کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم جو ہے نا، یہ تورات و انجیل کی تکذیب کرنے کے لیے نہیں آیا۔
جو چیزیں تم نے اس میں داخل کر لی ہیں ان سے انہیں مبرہ کرنے کے لیے آیا ہے، اور قرآن مجید جو ہے وہ تورات و انجیل کی اصل تعلیمات کو واضح کرنے ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا مصدقا لما بین یدیہ، وہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس کے سامنے ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اللہ نے آج ہی کوئی انسانی ہدایت کا سامان نہیں کیا۔ وَأَنزَلَ، اور اس نے اتارا ہے التوراۃ، تورات کو، والانجیل، اور انجیل کو۔ تورات جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور انجیل جو ہے یہ سریانی زبان کا لفظ ہے۔ حضرت انجیل جو ہے نا وہ سریانی میں نازل ہوئی تھی، سریانی زبان میں۔ سریانی سے اس کا ترجمہ عبرانی سے ہوا، عبرانی سے عربی میں ہوا، عربی سے انگلش میں ہوا، پھر آگے اردو میں آیا۔ یعنی یہ تو تورات کا لفظی معنی ہے قانون، تورات کا لفظی معنی ہے قانون۔ وہ جو حضرت موسیٰ کے احکام عشرہ ہے نا وہ تورات کی روح ہے۔ اور انجیل کا لفظی معنی ہے بشارت، وہ جو حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا میں تمہیں بشارت دیتا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آئے گا، جس کا اسم گرامی احمد ہوگا، اور میں اپنے باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہارا مددگار بھیجے جو قیامت تک تمہارے ساتھ رہے۔ انجیل کا معنی ہے وہ کتاب جو نبی آخر الزمان کی بشارت دینے والی ہے۔ اللہ نے تم پر تورات، اللہ نے تورات نازل کی، والانجیل، اور انجیل اتاری۔ من قبل، وہ اس سے پہلے، وہ کیا تھی؟ تورات و انجیل کیا تھی اس سے پہلے؟ ہدی للناس، ہدایت تھی لوگوں کے لیے، یعنی تورات و انجیل ہدایت تھی لوگوں کے لیے۔ مطلب کیا ہے کہ قرآن کے نازل ہونے کے بعد اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میرے لیے ایمان بالتورات کافی ہے یا ایمان بالانجیل کافی ہے، وہ غلط کہتا ہے۔ اب اللہ نے ہدایت کو خاص کر دیا ہے قرآن کے ساتھ۔ جو قرآن کو نہیں مانے گا، تورات انجیل کو ماننا اس کے لیے نجات کا سبب نہیں بنے گا۔ من قبل، اس سے پہلے وہ کیا تھی؟ ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت دینے والی تھی۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، وَأَنزَلَ، اور اس نے اتارا، کیا اتارا؟ الفرقان۔ فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والی چیز، اور یہ جو وزن ہوتا ہے نا اس میں انتہا پائی جاتی ہے، آخری درجے تک فرق کرنے والی چیز۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یا تو مفسرین کہتے ہیں کہ یا تو فرقان سے مراد انبیاء کرام کے معجزات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، انہیں کتابیں عطا کی، صحیفے عطا کیے، اور یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ بندہ صرف دلیل کی بات نہیں مانتا۔ ہر بندہ جو ہے وہ چاہتا ہے، بندہ اس کا معتقد ہوتا ہے جس میں اپنے سے بڑھ کر کوئی چیز پاتا ہے۔ یعنی بندہ کبھی بھی اپنے جیسے بندے کا معتقد نہیں ہوتا، کوئی چیز زائد اس میں سمجھتا ہے تو وہ پاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو معجزات عطا فرمائے، وہ چیزیں جو زمانہ نہیں کر سکتا نبی کرتا ہے، اللہ کی عطا سے کرتا ہے، نبی کرتا ہے۔ یہ دلیل ہوتی ہے کہ بظاہر یہ تم میں سے ہے، لیکن اس کا رابطہ خالق السماوات والارض کے ساتھ ہے۔ اللہ کی قدرت کا اظہار اس کی ذات سے ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے معجزات عطا کیے۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، یا فرقان سے مراد معجزات، یا اس سے مراد ہے دلائل، بصائر، جو حقانیت دین پہ دلائل دیے گئے، یا اس سے وہ مراد ہے۔ اور یا اس سے مراد ہے قرآن مجید، یعنی اللہ نے اس سے پہلے تورات نازل کی، انجیل نازل کی، اور اب اللہ نے فرقان کو نازل کر دیا۔ قرآن کریم کے جو نام ہیں نا ذاتی، ان میں سے ایک فرقان بھی ہے، صفاتی نام الفرقان۔ فرقان کا مطلب ہے حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ تو قرآن کریم کو نازل کیا جس نے حق اور باطل کو آخری حد تک واضح کر دیا۔ اب فرمایا ان الذین کفروا بآیات اللہ،
لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ انا بے شک الذین جن لوگوں نے کفر کیا بے آیات اللہ کی آیات کے ساتھ، لہم ان کے لیے ہے عذاب شدید بڑا سخت عذاب، واللہ اور اللہ عزیز پورے غلبے والا ہے، ذو انتقام، ذو کا معنی والا، انتقام سزا دینا، اور اللہ مجرموں کو سزا دینے والا ہے۔ یہ جو جملہ ہے پہلے آسمانی کتابوں کے نزول کا ذکر کیا، پھر یہ کہا کہ تورات اور انجیل ہدایت تھی لیکن من قبل، اس سے پہلے، اب ان کی ہدایت کافی نہیں ہوگی، قرآن پر ایمان لانے بغیر ہدایت نہیں ملے گی۔ پھر یہ کہا اللہ نے قرآن اتارا، اب یہ کہا کہ یہ جو قرآن ہے نا یہ کسی گداگر کی صدا نہیں ہے کہ تمہارا جی چاہے تو کان ڈرو، نہ چاہے تو نہ ڈرو۔ یہ کسی عام بندے کی آواز نہیں ہے کہ تمہارا جی چاہے تو سنو، جی چاہے تو نہ سنو۔ یہ اللہ احکم الحاکمین کا کلام ہے۔ جو بندہ اس سے انحراف کرے گا ہم اسے ذلیل و رسوا کر کے چھوڑ دیں گے، ہم اس کی سرداریاں خاک میں ملا دیں گے اگر تم نے قرآن کو نہ مانا، جس طریقے سے بعد میں یہود کے ساتھ ہوا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہوگا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ بڑے غلبے والا ہے اور بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ جس اللہ نے یہ قرآن اتارا اس کی شان کیا ہے؟ ان اللہ بے شک اللہ لا یخفی نہیں ہے مخفی، نہیں ہے چھپا ہوا، علیہ اس پر، شیء کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ ہی آسمان میں۔ یعنی جس رب نے یہ قرآن اتارا ہے نا، یہ نا ایک بندہ حالات سے واقف نہیں ہوتا، وہ کوئی بات کر دیتا ہے جو زمینی حقیقت کے مطابق نہیں ہوتی۔ ایک بندہ حالات کو سمجھتا نہیں ہے، وہ کوئی بات کر دیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اللہ کی شان وہ ہے، یہ ہے کہ نہ اس سے زمین کا کوئی ذرہ مخفی ہے نہ آسمان کا کوئی ذرہ مخفی ہے۔ اللہ صرف جانتا ہی نہیں ہے بلکہ ہر چیز کا خالق بھی ہے، ہر چیز کا مالک بھی ہے، ہر چیز کا رب بھی ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ وہی ہے جو یصورکم، جو تمہاری تصویریں بناتا ہے، فی الارحام، رحم کی جمع ہے، رحم مادر میں، شکم مادر میں، کس طرح بناتا ہے؟ کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے۔ وہ کہتے تھے نا کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ ان میں الوہیت پائی جاتی ہے، وہ الہ ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ شکم مادر میں تمہاری صورت گری کرتا ہے۔ کیا حضرت عیسیٰ بھی اس طرح کرتے ہیں؟ سرکار نے پوچھا کیا حضرت عیسیٰ بھی اس طرح کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ الہ نہیں ہیں، الہ وہ ہے جو تہ در تہ جلیوں میں بند بندے کی ویسی تصویر بناتا ہے جیسی چاہتا ہے۔ اور یہ ہے وہ نقطہ، اگر کسی بندے کی شکل کسی بندے کو اچھی نہیں لگتی، پہلی بات تو یہ یاد رکھیں یہ میرے رب کا ایک راز ہے، اللہ یہاں پردے ڈال دیتا ہے۔ جو بندہ ایک بندے کو سب سے اچھا لگتا ہے ممکن ہے کسی کو وہ سب سے برا لگتا ہو۔ یہاں آپ کو کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا جس کے ساتھ کوئی بندہ جس کو بہت ہی خوبصورت نہ سمجھتا ہو۔ یہ میرے رب کا راز ہے کہ وہ پردے ڈال دیتا ہے ورنہ زندگی وبال بن جائے۔ تو اگر کسی بندے کو کسی بندے کی تصویر اچھی نہیں لگتی، شکل فیصلے غلط نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بندہ کسی بندے کی شکل پہ تان کرتا ہے، اصل میں اس بندے پہ تان نہیں کرتا، اس کے خالق پہ تان کرتا ہے کہ اس کی کیسی شکل بنائی ہے۔ تو بندے کو یہ چاہیے کہ جو بندے کے اکتسابی عیب ہے نا، اکتسابی عیب عبادت نہیں،
العزیز بڑے غلبے والا ہے، الحکیم بڑی حکمت والا ہے۔ جب طاقت آتی ہے، کبھی کبھی بندے کے پاس طاقت آ جائے نا، وہ حکمت سے خالی ہو جاتا ہے، وہ ہر چیز کو طاقت سے کور کرنا چاہتا ہے، حالانکہ سب چیزیں طاقت سے کور نہیں ہوتی، طاقت ایک عنصر ہے، سب کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے، اس سے بڑا طاقت والا بھی کوئی نہیں، اس سے بڑا حکمت والا بھی کوئی نہیں۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابہات فأما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ یہ جو آیہ کریمہ ہے، پہلے اس کا ترجمہ سنیں اور پھر اس کے جو اثرات ہیں بالخصوص یہود کی گمراہی کے پس منظر میں، یہ نصارہ کی گمراہی کے پس منظر میں اس پر غور فرمائیں۔ ارشاد فرمایا هو الذی، وہ وہی ہے، انزلہ جس نے اتارا، جس نے نازل کی، علیکہ آپ پر، الکتابہ کتاب، یعنی اللہ وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی، منہ آیات محکمات، اس میں آیات کچھ آیات ہیں محکمات جو محکم ہیں، یعنی بالکل ثابت، جن کا مفہوم بالکل واضح ہے، جن میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، بالکل واضح ہے۔ یہ آیات محکمات ایک قرآنی علوم میں اصطلاح کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ وہ جو آیات محکمات ہیں نا، ہن ام الکتاب، آیات محکمات کتاب کی اصل ہے، کتاب کی بنیاد ہیں، کتاب کی اصل ہیں۔ ایک آیات وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری آیات وہ ہیں جو متشابہات ہیں، یعنی محکمات کے مقابلے میں۔ مثلا اللہ پاک نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، محکم آیت ہے، اس کی کوئی دوسری تعویل نہیں ہے۔ لیکن وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، آپ کا رب آئے گا اور فرشتے آئیں گے صف در صف۔ اب اللہ کیسے آئے گا ہمیں نہیں پتا، اللہ کیسے آئے گا ہمیں نہیں پتا۔ اور الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ نے عرش پر استوا فرمایا، یہ استوا کیا ہے ہمیں نہیں پتا۔ تو یہ متشابہ آیات ہیں۔ اس کا خیر اب ارشاد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، یعنی اللہ نے دو قسم کی آیات نازل فرمائیں، ایک وہ جو محکمات ہیں اور دوسری وہ جو متشابہات ہیں۔ اب لوگوں کا رویہ کیا ہے؟ اصل میں تمام گمراہیاں اس سے پیدا ہوتی ہیں کہ محکم آیات کو چھوڑ کر متشابہ آیات کو لیا جاتا ہے۔ مثلا آپ حضرت عیسیٰ کا معاملہ لیں، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں؟ جب بالکل ابھی وہ پنگوڑے میں تھے اور ان کی والدہ ان کو لے کے آئیں تو لوگوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا، ابھی تو آپ کا نکاح نہیں ہوا، آپ کا بچہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا بچے سے پوچھو۔ اب جب بچے سے پوچھا تو حضرت عیسیٰ نے پہلی بات کیا کہی؟ قال انی عبد اللہ، آپ نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ اب آپ نے جو پہلی بات کہی وہ یہ کہی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اب نصارہ نے کیا کیا؟ انہوں نے اس محکم آیت کو نہیں لیا کہ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، انہوں نے کہا دیکھو
قرآن کریم میں بھی یہ کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو کلام جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفات بھی دائمی ہے، ابدی ہے، لہذا حضرت عیسیٰ بھی ابدی ہے۔ یعنی انہوں نے غلطی کہاں کھائی کہ ایک محکم آیت کو چھوڑ کر ایک متشابہ چیز کے پیچھے لگ گئے۔ غور فرمانا اس بات پہ، یہ ہمارے اس پس منظر میں اس بنیادی بات پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ جبکہ حقیقت کیا تھی؟ حقیقت یہ ہے، امام غزالی فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے کلمۃ اللہ ہونے کا مطلب کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کی تخلیق ہوتی نا، اس میں دو چیزیں کار فرما ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ زوجین کا ملاپ ہوتا ہے اور بچہ ایک پروسیس سے گزرتا ہے، اور جب ایک پروسیس پورا ہو جائے پھر اللہ فرماتا ہے ہو جا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم اپنے حکم سے اسے ایک اور دنیا عطا کر دیتے ہیں۔ یعنی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک انسان کا تخلیق کا پروسیس اور دوسرا اللہ کا کلمہ ہو جا۔ لیکن حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہ وہ تخلیق کا پروسیس نہیں تھا، حضرت عیسیٰ صرف اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے انہیں کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ایک واضح چیز کو چھوڑا، حضرت عیسیٰ نے کہا میں اللہ کا بنوں، اس کو چھوڑ دیا، اور اپنی موشگافیوں میں آ کر حضرت عیسیٰ کو الہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ میرے بھائی، میں یہ بات کہتا رہتا ہوں، ایک ہوتی ہے کسی بندے کی واضح بات، ایک ہوتی ہے اس کی ذو معنی بات، جیسے یہ قادیانی کرتے ہیں کہ جی اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ اپنے رسول چنتا ہے انسانوں میں سے بھی اور فرشتوں میں سے بھی۔ کہتے ہیں دیکھو یصطفی جو ہے یہ مضارع کا صیغہ ہے، مضارع میں حال اور مستقبل دونوں زمانے پائے جاتے ہیں۔ تو یصطفی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رسول چنتا ہے اور اللہ رسول چنے گا۔ اور بھئی جب اللہ نے واضح فرما دیا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، تو پھر تمہاری یہ تعویلات کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم میں کہا گیا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، انفطرت تو ماضی کا صیغہ ہے، کوئی بندہ کہے آسمان پھٹ چکا ہے تو پاگل نہیں ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ واضح جو چیزیں ہوتی ہیں ان پر دوسری چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ یہ باطنیہ کس لیے گمراہ ہوئے تھے؟ اس لیے گمراہ ہوئے تھے، متشابہ آیات کو چھوڑ دیا، معاف کیجیے گا، محکم آیات کو چھوڑ دیا اور متشابہات کے پیچھے لگ گئے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے کتاب نازل کی جس میں آیات محکمات ہیں، جن میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور وہ اصل کتاب ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ اگر تم نے کسی متشابہ آیت کا مفہوم متعین کرنا ہے تو وہ محکم کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، بنیاد محکمات ہوگی۔ اللہ نے فرمایا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ اب کوئی بندہ کہے ہاتھ ہے تو بازو بھی ہوگا، بازو ہے تو جسم بھی ہوگا، یہ اس کی گمراہی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرما دیا لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اللہ کے مشابہ نہیں ہے، کوئی چیز اس کی مثل نہیں ہے۔ تو نصارہ اس لیے گمراہ ہوئے تھے کہ انہوں نے واضح آیات کو چھوڑا تھا اور متشابہات کے پیچھے لگ گئے تھے۔ پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ دو قسم کی آیات ہیں۔ اب لوگوں کا رویہ کیا ہے اس پہ غور فرمائیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، فَأَمَّا پس جو، الَّذِينَ جو لوگ، فی قلوبہم جن کے دلوں میں ہے کیا، زیغن ٹیڑھا پن، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، وہ کیا کرتے ہیں، فیتبعون، پس وہ پیروی کرتے ہیں، ما تشابہ، ان آیات کی جو متشابہ ہیں،
ان آیات کی جو متشابہ ہیں، ابتغاء الفتنہ، ان کا مقصد اللہ کی بندگی نہیں ہوتا، ان کا مقصد مسلمانوں سے ہٹ کے دوسرا راستہ اختیار کرنا ہوتا ہے، فتنہ چاہتے ہوئے، وابتغاء تأویلہ، اور وہ اس کی تعویل چاہتے ہیں، اس کی تعویل چاہتے ہوئے۔ اچھا، یہ جو تعویل ہے علوم القرآن میں اس کا بہت دخل ہے، اور قرآن کریم میں تعویل کا لفظ 5 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اور یہ جو تعویل ہے یہ اس طرح نہیں ہوتی کہ بندہ ہر آیت کی جو چاہے تعویل کرتا رہے۔ جو قرآن نے پہلے اصول دیا نا کہ متشابہ آیات کو سمجھنا ہے محکم آیات کی روشنی میں۔ علوم تفسیر میں تعویل حق ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے میں تعویل کو نہیں مانتا، غلط کہتا ہے، تعویل کرنی پڑتی ہے۔ تعویل ہے کیا چیز؟ اس کے بہت سے ہیں، وہ میں نے کبھی ایک آرٹیکل لکھا تھا، تعویل کی شرائط و حدود، لمبا آرٹیکل تھا کوئی 45 صفحوں کا، جس کے لیے میں نے سر سید مرحوم کی تفسیر منگائی تھی، اور بھائیوں کی میں نے کتابیں پڑھی تھی ان کی باطل تعویل کو سمجھنے کے لیے۔ وہ میری حکمت قرآن ایک کتاب انشاءاللہ آئے گی، اس میں ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تعویل جو ہے نا، یہ اس کا مفہوم کیا ہے علوم تفسیر میں؟ تعویل حق ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں تعویل نہیں کرتا، وہ غلط کہتا ہے۔ تعویل کی جائے گی، لیکن تعویل محکمات کے منافی نہیں ہوگی، تعویل محکمات کے منافی نہیں ہوگی۔ اب تعویل کیا ہے؟ تعویل یہ ہے کسی قرینہ مانعہ کی وجہ سے، کوئی ایسا قرینہ جو اس کا حقیقی معنی لینے میں مانع ہو، کسی قرینہ مانعہ کی وجہ سے ایک لفظ کا حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی بیان کرنا تعویل کہلاتا ہے۔ کسی قرینہ مانعہ کی وجہ سے ایک لفظ کا حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی مراد لینا تعویل کہلاتا ہے۔ مثلا اللہ پاک نے فرمایا من کان فی ہذہ الاعمى وہو فی الآخرۃ اعمیٰ واضل سبیلا، جو بندہ اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور بڑا بھٹکا ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے ہمیں تعویل کرنی پڑے گی کہ یہاں اندھا سے مراد آنکھوں کا اندھا نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آنکھوں کا اندھا بھٹکا ہوا ہو، بھٹکا ہوا دیکھنے والا بھی ہو سکتا ہے، اندھا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر اس سے مراد کیا ہے؟ دل کا اندھا ہونا۔ جو یہاں پر دل کا اندھا ہو جائے گا وہ آخرت میں اندھا بن کے اٹھے گا۔ من کان فی ہذہ الاعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ واضل سبیلا، جو بندہ اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ تعویل تو ہم نے کر لی نا، ظاہری معنی چھوڑ کے دوسرا معنی مراد لے لیا، اس کو تعویل کہتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، تعویل کا یہ مطلب نہیں ہے مرزا قادیانی کا سارا مذہب تعویل پہ قائم ہے، محکمات پہ قائم نہیں ہے۔ بہائی ٹوٹل مذہب تعویل پہ قائم ہے، بلکہ سچ یہ ہے کہ بہاءاللہ استاد ہے مرزا قادیانی کا تعویل میں، باطل تعویلات میں۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ مرزا، اس کی ایک نظم ہے پنجابی مسلمان، اقبال کی ایک نظم ہے پنجابی مسلمان، تو ہمارے سندھ والے دوست اسے ہم پہ منطبق کرتے ہیں پنجابیوں پہ۔ میں نے کہا اس طرح نہ کرو، مذاق کی بھی کوئی حقیقت ہوتی ہے۔ تو ایکچولی قادیان پنجاب میں تھا، قادیان پنجاب میں تھا، تو مرزے کے جو ماننے والے تھے نا اس کو وہ کہتا ہے پنجابی مسلمان، کہ مذہب میں بہت سادہ پسند اس کی طبیعت، کر لے کہیں منزل تو گزرتا ہے بہت جلد، تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا۔ پرابلم کیا ہے؟ تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، ہو کھیل مریدی کا تو پھنستا ہے بہت جلد۔
مرید بن کے سب کچھ قربان کر دیتا ہے، بے شک وہ جتنا بھی بھٹکا ہوا ہو دوسرا۔ پھر کہا تعویل کا پھندا جو کوئی صیاد لگا دے، تعویل کا پھندا جو کوئی صیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد۔ یعنی مرزے نے تعویل کا پھندا لگایا، یہ پاگل کے بچے شاخ سے اتر کر اس میں آ کے پھنس گئے۔ یہ مثلا میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مثلا اب مرزا قادیانی نے یہ کہا کہ میں عیسیٰ ہوں، وہ سٹیپ بائی سٹیپ چلا، میں عیسیٰ ہوں۔ اسے کہا گیا کہ یار جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو حدیث میں تو یہ کہا گیا ہے کہ وہ 2 چادریں اوڑھے ہوئے ہوں گے اور وہ یہودیوں سے وہ لڑائی کریں گے، تو تم کیسے عیسیٰ ہو؟ اس نے کہا دیکھو اب میں آپ کو طویل عرض کر رہا ہوں اور خدا کی قسم میں پھر کہہ رہا ہوں، جن بندوں نے اس چکر کو نہیں سمجھا نا، مرزے کے اس چکر کو، وہی اس کے دام میں پھنس گئے۔ یار کوئی حد ہوتی ہے ایک چیز کی۔ اس نے کہا کہ جی مجھے 2 بیماریاں ہیں، ایک بیماری دڑ میں ہے، ایک ٹانگوں میں ہے۔ تو وہ جو حدیث میں کہا گیا نا کہ وہ عیسیٰ 2 چادریں پہن کے اتریں گے، اس سے مراد میری 2 بیماریاں ہیں۔ پھر کہا گیا وہ تو یہودیوں سے لڑیں گے، تم تو نہیں لڑے۔ اس نے کہا یہاں کے جو لوگ ہیں نا یہ یہودی مزاج ہیں، ہر چیز کی تعویل کرتا گیا۔ میں نے اس کی بڑی مثالیں دی تھی اپنی اس کتاب میں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی تعویل کی کوئی حد ہوتی ہے۔ تعویل کی بنیادی بات یہ ہے کہ تعویل جو بھی کی جائے گی وہ محکمات کے خلاف نہیں ہوگی۔ قرآن نے ضابطہ دے دیا کہ جو آیات محکمات ہیں ہن ام الکتاب، وہ ہے اصل کتاب۔ اب یہ جو باطنی ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ نماز کوئی ضروری نہیں ہے، یہ زکوٰۃ کوئی ضروری نہیں ہے، اپنی باطل تعویلیں لغوی کرتے رہتے ہیں۔ اور خدا کے بندے محکم آیات کو دیکھو، یہ دور کی کوڑیاں ملانے سے دین نہیں ملا کرتا، دین کو اللہ نے آخری حد تک واضح کر دیا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں فرمایا تھا، لوگو میں تمہیں ایک اتنی روشن شریعت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی اتنی ہی روشن ہیں جتنے اس کے دن روشن ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ خود گمراہ ہونا چاہے تو اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ تو بھائی محکمات کو مت چھوڑو، ہن ام الکتاب، وہ اصل کتاب ہے۔ اور اب فرمایا لوگوں کا رویہ کیا ہے کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وہ محکم آیات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، وَلَٰكِنْ رسول اللہ وخاتم النبیین، ایک آیت ہے، حضرت ابن عباس سے شروع کر لیں۔ مرزا قادیانی نے 1902 میں دعویٰ کیا، 1902 تک کی تفسیریں دیکھ لیں، کوئی مفسر اس کے سوا نہیں لکھے گا کہ خاتم النبیین سے مراد آخری نبی ہے، سب نے یہی لکھا۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے ایسے باطل استدلال کر کے ایک محکم آیات کے مقابلے میں اپنی خود ساختہ تعویلات کو ترجیح دے دی۔ اللہ پاک فرماتا ہے جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اور پھر وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، کہ وہ جو آیات ہے نا، دیکھیں بندہ سب کچھ تو نہیں جان سکتا نا۔ وہ کس فلسفی نے کہا تھا، وہ بڑا فلسفی سقراط یا بقراط، اس نے کہا کہ میں نے حقیقت مطلقہ کو نہیں پا لیا، ایسے ہی مثال ہے جیسے بچے دریا کے کنارے پہ کھیل رہے ہوں، انہیں کوئی گھونگے مل جائیں اور مجھے کچھ ذرا نسبتاً اچھا گھونگا مل جائے، ورنہ حقیقت ابھی مجھ سے بہت دور ہے۔ او بھائی بندہ تو اپنی انگلی میں چھپی اللہ کی قدرتوں کو نہیں جان سکتا، بندہ کیا جانے میرے رب کی کائنات کو۔ تو بھائی ہر چیز کا جاننا کمال نہیں ہوتا، کبھی کبھی نہ جاننے کا اعتراف بھی کمال ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وہ اس کی تعویلات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ جی وہ روح منہ
حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کی روح ہیں، تو اللہ پاک فرماتا ہے وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اس کی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مراد کیا ہے کہ یہ جو ایسے مقامات ہوتے ہیں تو اس کی حقیقت اللہ جانتا ہے، یا اللہ اپنے انبیاء کو بتا دے، اپنے مقربین کو بتا دے، عقل سے کوئی بندہ اس کی تعویل متعین نہیں کر سکتا، لغت سے اس کی تعویل نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھیں نا، جو بندہ الف لام میم پہ بڑی بحث کرتا ہے، اقیم الصلاۃ پہ بات نہیں کرتا، الف لام میم پہ بڑے فلسفے بیان کرتا ہے کہ جی وہ فلاں نے اس کا یہ معنی کیا ہے، فلاں نے اس کا یہ معنی کیا ہے۔ اور پاگل کے بچے، جب یہ ہے ہی متشابہات میں سے، تم کیا اس کا معنی کرو گے؟ تم واضح چیزوں کی طرف آتے نہیں ہو، جو واضح آیات ہیں ان کی طرف آتے نہیں ہو، اور فلسفے بڑے بیان کرتے ہو۔ یہ گمراہی کی علامت ہوتی ہے، یہ اپنا وقت برباد کرنے کی علامت ہوتی ہے۔ وہ مجھے یاد آیا، وہ میرے گاؤں میں ایک بندہ تھا، میں نے کبھی اسے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، میں نے سنا فوت ہو گیا، اللہ اس کی مغفرت کرے۔ مجھے کہنے لگا یہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کیا چیز ہے؟ میرا جی چاہا میں اس سے پوچھوں کہ آپ کو پتہ ہے نماز کے کتنے فرض ہیں؟ آپ کو نماز کے فرض تو نہیں آتے، آپ کو یہ بڑا فکر ہے کہ وحدت الوجود کیا ہے اور وحدت الشہود کیا ہے۔ یہ چیزیں غور کرنے کی ہیں بھائی، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جن کا تعلق کال کے ساتھ نہیں ہوتا، حال کے ساتھ ہوتا ہے، انہیں بیان نہیں کیا جاتا، محسوس کیا جاتا ہے، انہیں محسوس کیا جاتا ہے۔ محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا۔ آج میں حضرت مجدد پاک کے ملفوظات پڑھ رہا تھا، سبحان اللہ، یعنی کیا حقیقتیں ہیں جو صوفیاء کے پاس ہیں۔ لیکن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی بڑے بندے نے کسی کیفیت میں کوئی بات کہہ دی ہے تو وہ میرے لیے اسوہ نہیں بن گئی، وہ میرے لیے اسوہ نہیں بن گئی۔ میں یہ کہوں گا کہ دل رکھتا ہوں اس جس کے لیے شتیات کا لفظ قرآن یہ تصوف میں استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ بندہ اگر وہ کسی کی بات میں آ کر قرآن کی واضح نصوص کو چھوڑ دیتا ہے تو اس بندے نے ایمان کا ثبوت نہیں دیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، ان کی تعویل اللہ جانتا ہے، یا یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اگر کسی کو بتا دے تو وہ جانتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہو؟ یہ علم میں کمزوری کی علامت ہوتا ہے۔ پختگی علم کی اور چیز ہے۔ وہ صوفی صاحب نے کہا تھا نا، صوفی برکت علی صاحب نے، جو جان ہوا کیونکہ اس نے فرما دیا، کیسے ہوا مجھے اس سے غرض نہیں ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ میں نے ہر چیز کو سمجھ لیا ہے، میں نے کوئی تمام حقیقتوں کو سمجھ لیا ہے جو میں اللہ کے بارے میں کلام کروں۔ وَالْعِجْزُ عَنْ دَرْكِ الْإِدْرَاكِ إِدْرَاكٌ، کبھی کبھی اپنی عاجزی کا ادراک ہی ادراک ہوتا ہے، علم ہوتا ہے اپنے نہ جاننے کا اعتراف کر لینا۔ اگر اللہ نے، میں اس پہ ایمان لے آیا کہ میرے خدا کا کلام ہے، میرے رب نے نازل کیا، اس سے مراد کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، یہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ لیکن اللہ نے یہ فرما دیا کہ آیات محکمات ہی اصل کتاب ہیں، اصل جو چیز ہے وہ محکمات ہے۔ پھر فرمایا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اب دو بندوں کا ذکر کیا، ایک بندے وہ جو منہ شرافیاں کرتے ہیں، جو منہ شرافیاں کرتے ہیں کہ جی اللہ کی پنڈلی، اللہ کا ہاتھ، پھر آگے وہ بڑھتے گئے منہ شرافیاں کی۔ دوسرے بندے وہ جنہوں نے کہا ہماری عقل اس کو سمجھنے سے عاجز ہے، بس ہمارے رب کا کلام ہے، ہم اس پہ جو ان چیزوں کو، متشابہات کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ میرا خدا فرماتا ہے یہ بڑے عقل والے ہیں، انہوں نے اس چیز میں ہاتھ نہیں ڈالا جو ان کے دائرہ کار میں نہیں ہے۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا، اللہ بندے کو جس چیز کی قدر ہوتی ہے اس کے بارے میں ڈرتا رہتا ہے۔ اور میں نے کبھی آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اور جب سوچ نیگیٹو ہو جائے تو پھر تو
اس میں اعتراض نظر آتا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ سرکار نے ان کو راز کی باتیں بتائی تھیں، یعنی راز کی باتوں سے مراد وہ باتیں احکام کے ساتھ نہیں تھا۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے سرکار نے کوئی حکم مخفی رکھا، جھوٹ بولتا ہے، سرکار پہ بہتان باندھتا ہے۔ اس سے مراد فتنے یا کسی فرد کے بارے میں بتانا تو کہ یہ بندہ مومن ہے، یہ منافق ہے، یہ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں حضرت حذیفہ کو الگ لے کے کمرے میں بیٹھتے، اور وہ فاروق اعظم جن کے بارے میں میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں جنت میں عمر کا محل دیکھ کے آیا ہوں، جن کو جنت کی بشارت دی۔ عمر جہاں سے گزر جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو حضرت عمر حضرت حذیفہ کو بٹھا کے پوچھتے، حذیفہ سچ سچ بتانا، جب سرکار نے منافقوں کے نام لیے تھے کہیں میرا نام تو نہیں لیا تھا؟ ڈرتے رہتے ہیں وہ اللہ سے، حقیقت اللہ کے سپرد کر دی، لیکن پھر بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں، ربنا، اے ہمارے پالنہار، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی ہے۔ ہمیں جو ہدایت ملی ہے نا مالک، ہم نے اپنی قابلیت سے نہیں پائی، ہم نے اپنی دانش مندی سے نہیں پائی، یہ ہدایت ہم نے تیرے کرم سے پائی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو ہماری کوئی غلطی ہماری گمراہی کے سبب بن جائے، ہمارے کسی گناہ کے سبب ہمیں بھٹکا نہ دینا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا۔ بعد اذ ہدیتنا وہب لنا، اور پھر کیا، وہب لنا، اور عطا فرما ہمیں من لدنکا، اپنی جناب سے، رحمہ، اور ہم تیرے رحمت کے سوالی ہیں، ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا فرما۔ انکا انت الوہاب، وہاب سے وہاب، بے شک تو ہی تو عطا فرمانے والا ہے۔ انکا انت، تاکید بالائے تاکید ہے، بے شک تو ہی ہے کیا، الوہاب، بے حد عطا فرمانے والا۔ اے مالک ارض و سما، مجھ پہ کرم کر، یا مجھ کو بتا تیرے سوا کون ہے میرا، جب تیرے سوا ہے کوئی نہیں میرے پروردگار، تو مجھے عطا فرما۔ انکا انت الوہاب ربنا انکا جامع الناس۔ عقل مند وہ نہیں ہوتے جو منہ شگافیوں میں تو بڑا پڑھتے ہیں، انہیں کبھی قرآن کی تلاوت کی توفیق نہیں ملتی، انہیں کبھی نماز کی توفیق نہیں ملتی۔ اللہ فرماتا ہے عقل مند معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، اپنی ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، اور قیامت کے دن سے ڈرتے رہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، انکا جامع الناس، بے شک تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، لیومن، اس دن کے لیے، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو نوازنے کا وعدہ کیا ہے، اللہ اس سے کبھی اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ پروردگار عالم تیری ہر بات سچ ہے۔ یہ ایک سوال ہے ایکچولی کہ بھئی جب اللہ اپنی بات کی مخالفت نہیں کرتا، پھر اللہ نے ضابطہ دے دیا کہ میں گمراہ کس کو کرتا ہوں، ہدایت کس کو دیتا ہوں، تو تم کس لیے اللہ سے یہ دعائیں مانگتے ہو؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، تو کرم فرمائے گا، لیکن تجھ سے مانگنا اس میں ہماری شان ہے، ہماری شان ہے اس میں، ہم تجھ سے مانگتے رہیں، تجھ سے سوال کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ اب انشاءاللہ اگلی آیت سے جو بھٹکنے کے اسباب ہیں نا، لا تزغ قلوبنا، اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ میرے مالک اپنی بے پناہ رحمتوں کا واسطہ ہمیں قرآن مجید کی نعمت کی قدر کرنے والا بنا دے۔ میرے مالک ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق نصیب فرما۔ یا اکرم الاکرمین، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں شرح صدر کی نعمت سے نواز۔ میرے مالک قرآن مجید کی انوار و تجلیات کا واسطہ ہمارے تاریک دلوں کو منور فرما۔ میرے مالک ہماری قبروں کو منور فرمانا، قیامت کے دن بھی قرآن مجید کا نور نصیب فرمانا، قرآن مجید کی شفاعت نصیب فرمانا۔ یا اکرم الاکرمین، اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ جو تیرے بندے تیری پاک کتاب کی محبت میں یہاں بیٹھتے ہیں، وقت دیتے ہیں، میرے مالک سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے مالک سب کے وقت میں برکتیں عطا فرما، جان مال میں برکتیں عطا فرما۔ میرے مالک ہم سب کے دلوں کو اپنی بندگی کی طرف پھیر دے، اپنی یاد کی طرف پھیر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم۔ اللہ پاک صاحب کو جزائے خیر دے دیا، اپنے وقت دیا، جزاکم اللہ واحسن الجزا۔